ہمارے اہم مقدمات کی سماعت ہوئی جس میں دو کیسز جو انتہائی اہم نوعیت کے تھے وہ ایک علی امین خان گنڈپور ورسز گورنمنٹ آف کے پی اور ایک دوسرا کیس پاکستان تحریک انصاف ورسز گورنمنٹ آف کے پی یہ آج سماعت کے لیے مقرر تھی۔ پہلے ہی پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے کنونشن کے انعقاد پہ صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ ہمیں قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دی جائے، اور اس پہ منصیرہ میں پھر انہوں نے ہمارے کنونشن پہ یلغار کیا، وہاں سے کرسیاں اٹھا کے لے گئے، ورکر کو پکڑا۔ آج عدالت کو ہم نے صوبے بھر میں جو حالات روا رکھے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کرک میں ہمارے ورکر کی پکڑ دکڑ ہوئی، دیر چوکیاتن کے مقام پہ ہمارے 3 ورکروں کو گولیاں ماری گئی۔ اس دن میں کنونشن کے لیے دیر بالا جا رہا تھا، ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی، ہمارے 168 لگ بھگ ورکر گرفتار کیے گئے۔ ملاکنڈ میں ہمارے ایم این اے جنید اکبر خان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ جو ٹارچر کیا گیا اور جو انتہائی غیر انسانی رویہ روا رکھا گیا۔ فضل حکیم خان ہمارے سابق ایم پی ہیں، اس کے بیٹے بیرسٹر ہیں، ان کو انہوں نے کینیڈا جا رہے تھے پڑھائی کے لیے، اس کو اٹھایا، ابھی تک بیچارہ وہ بچہ ہے نظر بند ہے، اور یوں بہت سارے تحریک انصاف کے لیڈروں کے بچے جیلوں میں نظر بند ہیں۔ خدا خیلہ سوات میں کنونشن کے انعقاد پہ ابھی تک 200 کے لگ بھگ ہمارے ورکر گرفتار ہیں، جس میں سوات خان، اعلان الرحمان اور عزیز اللہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ زیر حراست میں۔ جیل بھیجے جانے سے پہلے ان کے ہاتھوں کو اولاد میں باندھا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ پشاور میں جو ہے ہمارے وکیل صاحب ہیں، انہوں نے کنونشن کرنا تھا چمکنی کے مقام پہ، اس کے گھر پہ چھاپا مارا، پولیس گئی اور بجلی واپڈا کے کام کے نام پہ انہوں نے جواز بنایا۔ پھر یہاں پہ ہمارے بہت سارے ورکر لاپتہ ہیں، اور یہ پورے صوبے میں یہ فسطائیت جو ہے جاری ہے۔ اب ہم کہاں پہ جا کے روئے؟ کرک میں ہمارا کنونشن تھا، مجھے انہوں نے تحویل میں لیا اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ گزشتہ 5 دنوں میں میرے خلاف 7 FIR درج ہوئے، پورے کے پی میں درج ہو رہے ہیں، ایک کل اسلام آباد میں درج ہوا، اور یہی حالت پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈروں کی ہے۔ کرک میں جو ہے انہوں نے 150 سے زیادہ ورکروں کو کرک میں پورا کنونشن کے انعقاد پہ تمام کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے پرچے، یہ کیا ہے؟ یہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ان عوام کے حقوق کی ضامن کون ہے؟ ہمیں کسی ایک ضلع میں جو ہے کنونشن کی اجازت نہیں دی گئی، تمام ڈپٹی کمشنروں سے ہم نے رجوع کیا۔ آج میرا کیس لگا ہوا تھا PTI ورسز گورنمنٹ آف کے پی، DC پشاور کو درخواست دی ہے کہ 10 دسمبر کو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پشاور میں ایک ہفتے میں کن کن کے جلسے ہوئے؟ بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہوا، جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا، حتیٰ کہ خماریان کلچرل شو کے نام پہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے فیسٹیول بھی کرائے، لیکن اگر نہیں اجازت تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، اور نہ کہ صرف اجازت نہیں دیتے ہیں، الٹا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کو کہا ہمیں اجازت دیں، اجازت نہیں دیں گے، ہم اپنی پرائیویٹ پریمیسز میں کریں گے آپ، اور ہم کے پی کے لوگ اب نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے اپنے تئیں روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن عوام کی اس جمع کثیر کو کوئی روک نہیں سکا۔ آئندہ بھی نکلیں گے، سوابی میں ہم نکل رہے ہیں، کنونشن کر رہے ہیں، کوٹ میں کر رہے ہیں، بنیر میں کر رہے ہیں، نوشہرہ میں کر رہے ہیں۔ اگر آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں گے، نہیں کرتے ہیں تو عوام کا ازدحام آئے گا اور کنونشن پورا من کر کے جائے گا۔